اس موقع پر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی نظر کمزور ہو چکی تھی، تو انہوں نے ان کپڑوں کو اپنے ہاتھ سے ٹٹولا اور کہا افسوس، یہ کپڑے اس کو واپس کر دو۔ منذر بن زبیر کو یہ بات گراں گزری، انہوں نے کہا اماں جان، یہ کپڑے اتنے باریک نہیں کہ ان میں سے جسم نظر آئے۔ انہوں نے کہا اگرچہ یہ اتنے باریک نہیں لیکن یہ جسم کے ساتھ چپک کر خد و خال تو عیاں کر دیتے ہیں، یعنی وہ بہت تھن کپڑا ہوگا نا، مثلا اگر آپ ایک لنن کی شلوار پہنے اور اگر وہ تھوڑی تنگ بھی ہو تو وہ جسم سے ہٹی رہے گی، لیکن اگر آپ پیور سلک کی پہنے اسی سائز کی سلوا کر تو کیا ہوگا، جسم سے چپک جائے گی اور اس سے جسم کی جو شیپ ہے وہ بہت زیادہ نظر آنے لگے گی۔ تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہ سی تھرو ہے، انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ تو چپکے گی اور چپک کے میں ننگی نظر آؤں گی تو مجھے یہ نہیں پہننے۔ عام طور پر ہم جس نے ہمیں تحفہ دیا ہو یہ بات بتانے سے ڈرتے ہیں یا نہیں؟ کیا کرے گا وہ؟ مائنڈ کر جائے گا، بھائی اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ ٹھیک نہیں۔ اب یہاں چونکہ ہم لکھی ہوئی باتیں پڑھ رہے ہیں، روایات لکھی ہوئی ہم تک پہنچی ہیں، ہم نہیں جانتے ٹون کیا تھی، کیونکہ بہت سے لفظ ان کی جب اچھے طریقے سے ادائیگی ہوتی ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، ہلکے ہو جاتے ہیں۔ آپ کسی کو مشکل سے مشکل بات کہہ سکتے ہیں، صرف یہ کہ آپ اپنا انداز اچھا رکھیں، لیکن لوگوں کو حق بات کہنے سے ڈرے مت، ورنہ حق چھپ جائے گا، حق کا پتہ نہیں چلے گا لوگوں کو۔ چاہے تو حق کو پھول کی شکل میں پیش کریں، چاہے تو پتھر کی شکل میں ماریں، چوائس آپ کی ہے۔ ابو سعید سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کی ہیبت تم میں سے کسی کو حق بات کہنے سے نہ روکے، کہے اس کا تو بڑا روب ہے اور مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، جبکہ وہ خود اسے دیکھ لے یا مشاہدہ کر لے یا سن لے، یعنی بات وہ کرے جیسے انہوں نے ہاتھ لگا کے سارا کچھ پہلے معلوم کیا، کسی سے نہیں پوچھا اچھا تم بتاؤ کیسے کپڑے، سنی سنائی پہ آگے نہیں بات کی، بلکہ اس کا مشاہدہ کیا، اس کا جائزہ لیا۔ ابو سعید کہتے ہیں کاش میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی۔ ابو سعید یہ حدیث سن کر رو پڑے اور کہا اللہ کی قسم ہم نے کئی غلط چیزیں دیکھی لیکن اظہار کرنے سے ڈر گئے، ہم نہیں بتا سکے دوسرے کو، ہم اس حکم پہ عمل نہ کر سکے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کیا سمجھ آئی؟ علم وہی ہے جو عمل میں لایا جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی چیز آپ کو پتہ چلتی ہے نا، جیسے انسان چلنا سیکھتا ہے تو گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، تو ایک تو بتانے کا انداز اچھا ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اپنے دل کا جائزہ لیا جائے کہ میں اس وقت یہ بات کیوں نہیں بتا رہا، کہ ابھی نہیں کسی اور وقت میں بتاؤں گا جو اس سے بہتر ہے، یا پھر مجھے اس شخص کا ڈر ہے تو اس لیے میں نہیں بتا رہا۔ تو اس وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ ڈر دور کر دے، سینہ کھول دے اور زبان سے حق بات بیان کرنے کی توفیق دے، اور مجھے ایسا اچھا انداز دے کہ میں دوسرے کو بتاؤں اور اس کو قبول بھی کر لے۔ یعنی یہ سب وہ مردوں کے سامنے کہہ رہی ہے بات، یعنی ایک جھجک ہوتی ہے نا، عام طور پہ ہم عورتوں کو تو پھر بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کسی مرد کو کہنے سے اور ڈر لگتا ہے تو چپ کر جاتے ہیں۔ جی اصل بات یہ کہ ہمیں کہنا نہیں آتا، ہم پتھر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر وہ بات بگڑ جاتی۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ہوں اور یونیورسٹی میں پڑھاتی ہوں، تو مجھے اس طرح لیکچر ملا اسلامک پرسپیکٹو آف ابارشنس۔ اب کافی سیریس قسم کا ٹاپک تھا، تو میرے جو پرنسپل تھے جنرل صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اس پہ کیا لیکچر تیار کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ سر اس طرح سے کہ ابارشن تو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے 4 مہینے 10 دن اگر بچہ اب نارمل ہے تو آپ اس پہ لیکچر کریں کہ وہ جائز ہے، کیونکہ اس پہ فتاویٰ ہیں کہ ابارشن کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ میں نے ان سے ایک بات کی، میں نے کہا سر مجھے یہ بتائیے کہ جب کوئی سیل ڈیوائڈ ہوتا ہے کیا وہ نان لیونگ ہوتا ہے یا لیونگ؟ ہی ہیز نو آنسر۔ وہ مجھے کہنے لگے یو آر ویری ڈیفیکلٹ، لیکن انہوں نے میری بات کو قبول کیا۔ 4th ایئر کا لیکچر تھا، لڑکے لڑکیاں دونوں تھے، اور میں ڈیلیور کری تھی،
تو اسی ڈپارٹمنٹ کے HOD آئے جو مجھے بالکل پسند نہیں کرتے. جب وہ آئے اور الحمدللہ میں لیکچر ڈلیور کر رہی تھی اور اس میں انہوں نے مجھے کہا آپ ڈاکٹر صاحبہ مجھے پلیز ایک بات بتائیں گی. خود بھی اندر آ گئے. حالانکہ عام طور پہ جس کا لیکچر ہوتا ہے وہ تو لیکچر دیتا ہے, دوسرے ٹیچرز نہیں آتے, لیکن وہ خود بھی اندر آ گئے اور انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کا ریپ ہوتا ہے ان کے ابارشنز ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے وہی زنا والی حدیث کہ ایک عورت آئی, وہ پریگننٹ تھی, اور پھر اس کے بعد میں نے کہا میں اپنی کوئی بات نہیں کروں گی, میں آپ کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاؤں گی. اور میں نے بہت اچھے طریقے سے الحمدللہ ان کو کنوے کیا, اللہ نے کروایا. آپ یقین مانیے کہ وہ الحمدللہ پرسوں انہوں نے مجھے بلایا. یعنی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ملوانیاں جو ہوتی ہیں نا ڈاکٹرنیاں, پتہ نہیں یہ کیا کرتی ہیں, مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی. ان کے ضرور کوئی مشنز ہیں اور ہر وقت جو ہے یہ دوسروں کو قرآن پڑھانا ان کو ضرور کہیں سے کوئی فائدہ ہوتا ہے. میں نے کہا واقعی جہاں سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یقین مانے میں لٹرلی ایک جگہ میں بیٹھی تھی اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کی, یہ داڑھیوں والے, یہ مولوی, ان کے پتہ نہیں کیا پروجیکٹس ہوتے ہیں جو پتہ نہیں قرآن لے لے کے پھرتے رہتے. اور پرسوں ترسوں انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے. الحمدللہ. آپ یقین مانیے ہی از اے HOD, ہی از اے پروفیسر. میں یہ نہیں کہ بڑی چیز بن گئی, لیکن حق کو جو استاذہ بات کری ہے نا, ہم نے بیان کرنا ہے اخلاق سے, کردار سے, محبت سے. چھوٹی چھوٹی فرکشنز آپ یہاں سے نکلیں گے ضرور آئیں گی. آج یہاں سے جو دین کا آپ نے حق لینا شروع کیا تھا وہ کیا تھا؟ تجوید سے پڑھنا, علم کو ریٹین کرنا, عمل میں لانا. اب باقی 2 سٹیپس باقی ہیں, وہ کیا ہیں؟ پہنچانا, بلغوا انی. تو اب آئیں گی مشکلیں, کیونکہ الہدا میں تو ایمان لیول ہائی استاذہ نظر آ رہی ہیں. ایوری بڈی از ٹیچر, ہر کوئی سکھا رہا ہے, اور استاذوں کو دیکھ دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آئے ہم نیکیاں کر لیں, بھاگیں بھاگیں بھاگیں. لیکن جب باہر جائیں گے یہ ملوانیاں, یہ نینجا ٹرٹلز, یہ کیا کرتی پھرتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اخلاق اور کردار, استقامت, ڈونٹ ریئیکٹ, پیار اور محبت. جہاں بھی جائیں دل میں خیر خواہی, کیونکہ ایمان کا لیول ایک ہے کہ میں جنت میں جاؤں, ٹھیک ہے, دوسرا اس سے بڑھ جاتا ہے فیملی بھی جنت میں جائے, اور تیسرا ہے وہ خیر خواہی, ہر کوئی جنت میں جائے. جب اس گریڈ پہ پہنچیں گے یقین مانیے کچھ بھی برا نہیں لگے گا. اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگ آپ کو سامنے بلاتے ہیں, کنفیس کرتے ہیں, حالانکہ آپ نے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی ہوتی, نو کمیونیکیشن, لیکن پھر آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت کی طرف. اب انہوں نے مجھے کہا گرامر میں میری ہیلپ کرے کیونکہ میں الذی اور الذین جاننا چاہتا ہوں. الحمدللہ. تو یہاں سے جاتے وقت یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو مشکلیں آئیں گی, لیکن مشکلیں آتی کیوں ہیں؟ ٹریننگ کے لیے, غم دینے کے لیے نہیں. یو ٹرن, جہاں مشکل آئی ہے پرابلم کیا ہے میرے ساتھ, باہر کوئی پرابلم نہیں ہے. اور جو ہی میکسیمم پازیٹیو ہو جائیں گے پریشانی فنشڈ. سمجھ آ گئی بات؟ پریشانی فنشڈ. بلائنڈنس آنکھیں بن گئی. بس یہاں سے یہ ارادے کر کے جائیں. الحمدللہ اتنے لوگ جا رہے ہیں اور اس سے ڈبل آنے چاہیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاکم اللہ خیرا. یہ ہماری ایک اور بہن ہے, ایک گورنمنٹ آفیشل ہیں. انہوں نے کس طرح حق پہنچایا, کس طرح بات پہنچائی دوسروں تک. یہ حج ڈیوٹی پر تھی. وہ کہتی ہیں کہ حج از اے پلگرمیج اسپرچل اپلفٹ, اردو میں کر دیتی اس کو. تو ون ایکسپیکٹس کہ تقوی کا لیول جو ہوتا ہے وہ حاجیوں کا بہت ہائر ہوتا ہے. اور اس پریزمپشن پر میں نے سیلف اپوائنٹڈ ٹاسک کو خود پہ اپنے آپ کو لازم کر کے یہ سوچا کہ حاجیوں کو میں دورہ قرآن کی CD فری ڈسٹریبیوٹ کروں گی. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ پلان کیا, اور بنگلور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جو مدینہ سے ڈائریکٹ فلائٹس آ رہی تھی ان سب حاجیوں کو میں CD دینے کے لیے اپنے ساتھ لے گئی. کہتے ہیں کہ میرے لیے تو بہت سمپل سا ٹاسک تھا, اور میں نے سوچا کہ اس میں کیا مشکل ہے, میں اپنے پیسوں سے CDs دے رہی ہوں اور میں ہر ایک کو دوں گی اور لوگ خوشی سے لیں گے. لیکن کہتی ہیں کہ جب میں نے وہ دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے تو لے لی, کچھ نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں لیتے, کچھ نے میری طرف سسپیشسلی دیکھا کہ یہ کون ہے, یہ کیا کر رہی ہے. کہتی کہ اس وقت مجھے تھوڑا سا اپنے اندر ایک فیل ہوا کہ میں نے شاید کچھ ٹھیک نہیں کیا, کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جب دوسرا انکار کر دے کچھ لینے سے, یا آپ کو وہ رسپانس نہ ملے جو آپ ایکسپیکٹ کر کے جانے, کیونکہ یونیفارم میں تھی, ڈیوٹی پر تھی, کسٹمز آفیسر تھی.
تو ڈیوٹی پر تھی تو ان کو یہ تھا کہ میں ڈیوٹی پر بھی ہوں، یونیفارم میں بھی ہوں، اور جب میں کسی کو کچھ دوں گی تو اس نے کیا انکار کرنا. لیکن اس کے باوجود جب لوگوں نے سب نے ایکسپٹ نہیں کیا تو مجھے تھوڑی سی وہ ہوئی. پھر اس کے بعد وہ کہتے کہ ایک اور آفیسر آیا، CISF آفیسر ان یونیفارم، تو میں نے اس کو CD آفر کر دی. تو اس نے بہت اچھی طرح شکریہ ادا کر کے لی، تو میرا ایک حوصلہ ہو گیا. کہتی نیکسٹ ڈے پھر میں نے سوچا کہ اچھا پھر میں کرتی ہوں. کہتی کہ پھر میں نے اس کے لیے لوگوں کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ یہ کیا ہے اور میں کیوں دے رہی ہوں، اور اس کے بعد میں نے دینا شروع کیا. اور الحمدللہ لارج نمبر آف پیپل نے اس کو خوشی سے لیا. اور پھر ان کی 15 دن کی ڈیوٹی تھی حج ٹرمینل پہ، اور اس میں انہوں نے بے شمار لوگوں کو پیغام پہنچایا اور ان کے ساتھ ایک ریپو بھی بلڈ کیا. اور اینڈ پہ یہ لکھتی ہیں کہ اصل میں مینٹل بلاکیج ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے. جب ہم تھوڑی سی بھی مخالفت دیکھتے ہیں تو خود سے خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ لوگ نہیں مانیں گے، لہٰذا ہم اپنا کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ اگر کچھ نہیں مانتے تو بہت سے ماننے والے بھی موجود ہیں، اور کیا میں ان کی وجہ سے ان تک خیر نہ پہنچاؤں جو ماننے والے نہیں ہیں. تو بہرحال حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. غم کی حالت میں بہت مطمئن رہتی تھی اور بہت صابر و شاکر ہوتی تھی. عام طور پہ عورتوں کے لیے غم برداشت کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے اور صبر کرنا بھی. ایک روایت میں آتا ہے، عطیہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن زبیر کو، جو ان کے بیٹے تھے، کھجور کے درخت کے ساتھ سولی لٹکے ہوئے دیکھا جب ان کو حجاج بن یوسف نے سولی پہ چڑھا دیا تھا. ایک عورت کو پالکی میں اٹھا کر لایا جا رہا تھا، حتیٰ کہ وہ اس کی طرف چلی گئی. لوگوں نے کہا یہ ان کی ماں ہے. ان کا چہرہ کھلا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی. حجاج آیا اور اس نے اس کو یعنی عبداللہ بن زبیر کو ماں کی خاطر نیچے اتار دیا اور کہا، اے اسماء، میں اور یہ کھجور کے اس درخت کی طرف دوڑتے تھے اور یہ مجھ سے اس کی طرف سبقت لے گیا. بہرحال اس وقت حضرت اسماء کا جو انداز تھا، کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک باندی بھی تھی، ان کی بینائی ختم ہو چکی تھی. اور جب انہوں نے یہ ساری بات دیکھی اور سنی حجاج بن یوسف نے جو کچھ کہا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی بتا چکے ہیں کہ بنو ثقیف میں سے 2 کذاب آدمیوں کا خروج جن قریب ہوگا، جن میں سے دوسرا پہلے کی نسبت زیادہ بڑا شر اور فتنہ ہوگا اور وہ مہلک ہوگا. تو بہرحال یعنی میں تو اس کو پہلے سے ایکسپیکٹ کر رہی تھی. اور انہوں نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا. ان کی کچھ سپیچ کے اور الفاظ بھی آتے ہیں، وہ آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. لیکن کہنے کی بات یہ کہ اس وقت خود ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی، اور کہتے ہیں کہ 100 سال کی عمر میں بھی نہ ان کی عقل میں کوئی فتور آیا اور نہ ان کے کوئی دانت گرے. یعنی ذہنی حالت بالکل درست تھی، بالکل آخر تک بھی. ان کی بینائی بس چلی گئی تھی لیکن خود چلتی تھی، یعنی ان کے جسم میں کسی قسم کی کمزوری نہیں آئی تھی. فزیکلی بھی فٹ تھی. اور اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہوگی کہ ایک بہت بامشقت زندگی انہوں نے گزاری. روز کی جو واک تھی ان کی کھیتوں میں جانے اور آنے کی، اور جس طریقے سے یہ مختلف کام کرتی تھی. کہتی ہیں کہ جب مجھ سے زبیر نے شادی کی، نہ ان کے پاس مال تھا، نہ زمین، نہ لونڈی، نہ غلام، سوائے پانی کھینچنے والے اونٹ اور گھوڑے کے. زبیر کے گھوڑے کو میں چراتی تھی. آپ گھوڑے کے قریب جا سکتی ہیں؟ ہاتھ لگا سکتی ہیں اس کا؟ یہ گھوڑے کو چراتی تھی، پانی پلاتی تھی، ان کا ڈول سیتی تھی، آٹا پیستی تھی. البتہ روٹی پکانا مجھے نہیں آتا تھا. بہت سے مردوں والے کام کرتی تھی لیکن یہ کام نہیں آتا تھا. میری روٹی انصاری پڑوس نے پکاتی تھی. وہ بڑی نیک عورتیں تھیں، یعنی وہ مجھے ہیلپ کرتی تھی اس کام میں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی، اس وقت یہ بالکل آخری دنوں سے تھی، اور قباء میں ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. یعنی کتنی مشقت میں. ہم تو ان دنوں میں نماز بھی اشاروں سے شروع کر دیتے ہیں، اکثر میں نے لڑکیوں کو دیکھا ہے، اور چلنا پھرنا بھی بند اور بالکل آرام اور ہائے ہائے ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انہوں نے اس موقع پر ہجرت کی، اور یہ کہتی ہیں کہ میں عبداللہ بن زبیر سے مکہ میں ہی حاملہ ہو گئی تھی. حمل کے دن پورے ہونے کو تھے کہ مدینہ کے لیے روانہ ہوئی. قباء میں اتری، وہیں میرا بچہ پیدا ہوا. پھر میں اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، اسے آپ کی گود میں ڈال دیا. آپ نے کھجور منگوائی، اس کو چبایا
اس کے منہ میں ڈال دیا. چنانچہ سب سے پہلے اس کے پیٹ میں آپ کا لعاب دہن داخل ہوا، پھر اس کے تالوں میں کھجور لگا دی اور اس کے حق میں دعا کی اور اس پر مبارکباد دی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی. یہ سب سے پہلا بچہ تھا جو اسلام میں پیدا ہوا. لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اس لیے کہ مسلمانوں کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہود نے ان پر جادو کر دیا ہے، اس لیے ان کے ہاں اب اولاد نہیں ہوگی. بارہ یہ صحیح بخاری کی روایت تھی. کتاب کی طرف آئیے. یہاں پر انہوں نے پہلے بچے کی ولادت کی بات کی ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عائشہ اٹھا کر اس بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے اسے گھٹی دی اور ان کا نام بھی آپ نے رکھا عبداللہ. پھر اسی طرح صبر کرنے والی بیوی تھی، شوہر کے ساتھ مفلسی کی زندگی بسر کی تھی. گھریلو کام کاج اور اپنے خاوند کی گھوڑی کی دیکھ بھال نے انہیں تکلیف میں مبتلا کر رکھا تھا. مزید برآں ان کے خاوند کا مزاج بھی سخت تھا. جب سید اسماء نے صورتحال کی اپنے والد سے شکایت کی تو انہوں نے صبر کی تلقین کی، لہذا بہت صابر و شاکر بھی تھی. تھوڑے عرصے کے بعد ان کی حالت بہتر ہو گئی، مال و دولت کی فراوانی ہوئی، لیکن اس فراوانی نے ان کے طرز زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں کی. دل کی بہت غنی تھی، دنیاوی چمک دمک ان کی طبیعت پر اثر انداز نہ ہوتی. شریف الطبع، کثرت سے صدقہ و خیرات کرنے والی. جب بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد شفا یاب ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کے فضل و کرم کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے غلام آزاد کیے. وہ اپنی اولاد کو سخاوت کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کرتی تھی: انفقوا وتصدقوا ولا تنتظروا الفضل، خرچ کرو، صدقہ و خیرات دو اور فراوانی کا انتظار نہ کرو. یہ نہ سوچو کہ جب ہمارے پاس بہت کچھ ہو جائے گا تو پھر ہم دوسروں کو دیں گے. حضرت اسماء اپنے والد گرامی کی نصیحت کو اپنے اولاد کی طرف انہوں نے منتقل کیا. ان کے والد بھی تو بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والے تھے. اپنے بیٹے عبداللہ کو بلند اخلاقی کے جوہر سے آراستہ کیا. سیدنا زبیر مشرکین کے ساتھ نبرد آزما ہوتے وقت اپنے بیٹے عبداللہ کو سواری پر اپنے پیچھے بٹھاتے تھے تاکہ وہ لڑائی کا فن سیکھ لے اور شہ سواری میں مہارت پیدا کر لے. وہ اپنے والد گرامی سے شرف و کرم کا درس لیا کرتے تھے اور میدان حرب میں مقابلے کا مشاہدہ کیا کرتے تھے. حضرت اسماء نے اپنے بیٹے میں دین الہی کے غلبے کے لیے بہادری کا جوہر پیدا کیا تھا اور اسے ہر گھڑی حق کا ساتھ دینے کے لیے تیار کیا تھا. یہ اگلی ایک روایت اس میں لکھی ہے انہوں نے، جس میں آتا ہے کہ حضرت زبیر نے ان کو طلاق دی تھی، لیکن یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی ہیں جو ثقہ راویوں سے موضوع باتیں بھی روایت کرتے ہیں. حضرت زبیر جو ہیں وہ ان کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. یہ ضرور ملتا ہے کہ ان کا مزاج تھوڑا سخت تھا، لیکن کسی صحیح روایت سے ہی نہیں پتہ چلتا کہ واقعی انہوں نے پھر طلاق دی تھی یا نہیں. پھر اسی طرح ایک اور روایت بھی اسی راوی سے ہے جو کہ درست نہیں ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی گردن میں ورم پیدا ہوا تو آپ نے سوجی ہوئی جگہ پہ ہاتھ لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیعت کے موقع پر بھی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں رکھتے تھے. تو یہ آپ کی شان کے مبرہ ہے کہ آپ کسی عورت کی گردن پہ ہاتھ رکھ کر کچھ دم وغیرہ کریں یا کوئی علاج کریں. پھر اسی طرح بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو انہوں نے بہت بہادر بنایا تھا اور حق گو بنایا تھا، کیونکہ ان کے اپنے اندر حق گوئی کی صفت تھی، لہٰذا وہ صفت ان کے بیٹے کے اندر بھی آئی. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.